الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات سے زبان معطر فرمائیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وقلا آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سب سے پہلے تو کہیں بات میں بھول نہ جاؤں، یہ خمسہ مجالس یہ جو ہو رہی ہیں مجالس ضائع فاطمیہ 5 روزہ، ان کے بانی ہمارے بھائی ندیم حیدر جعفری صاحب کی آج کل طبیعت اچھی نہیں رہ رہی، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا عاجل سے خصوصاً ہمارے بھائی ندیم حیدر جعفری صاحب کو میرے اللہ صحت کلی عطا فرمائے، شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، میرے اللہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے، مشکلوں میں ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ان مجالس کا انعقاد ندیم حیدر جعفری صاحب کی جانب سے کیا گیا، ان کے معاونین مخلصین جو بھی ہیں، میرے مالک سب کے خرچ اخراجات قبول فرما، ان کو جزائے جدید اجر کثیر عطا فرما۔ جہاں جہاں سے مومنین ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سب کا آنا، فرش ادا پر بیٹھنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ میرے مالک ہر لمحے کے بعد اجر عظیم عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوعدہ بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات ہو رہی ہے اس بیوی کی کہ جو فاطمہ ہے، زہرا ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، بدول ہے، عذرا ہے، خیر النساء ہے، سیدۃ النساء ہے، ولیۃ الکبریٰ ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے، معصومہ عالم ہے، شہزادی کونین ہے، بنت رسول ثقلین ہے، مادر حسنین ہے، کہ جسے خالق نے جہاں فاطمہ کہا، جہاں زہرا کہا، جہاں راضیہ کہا، جہاں مرضیہ کہا، جہاں سیدہ کہا، جہاں طیبہ کہا، جہاں طاہرہ کہا، جہاں بدول کہا، جہاں عذرا کہا، جہاں خیر النساء کہا، جہاں سیدۃ النساء کہا، جہاں ولیۃ الکبریٰ کہا،
جہاں صدیقۃ الکبریٰ، اتنے ناموں کے ساتھ ساتھ ایک جامع ترین نام خالق نے اس بیوی کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو بدول عطا کیا۔ کوثر یعنی زہرا، کوثر یعنی فاطمہ، کوثر یعنی بدول، کوثر سے مراد یہ کوثر کا مصداق جناب سیدنا، اسے اہل سنت مفسرین میں سے بھی بہت سے بڑے بڑے ناموں نے قبول کیا اور مانا کہ یہاں کوثر سے مراد صدیقہ کبریٰ ہے، معصومہ انم جناب سیدنا۔ شان نزول اس سورہ کا کچھ اس طرح ہے کہ اصل میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ کوئی باپ اگر کوئی مشن لے کے چلتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہو، اس کی کوئی تحریک ہو، کوئی مشن ہو، تو وہ اپنی زندگی تک جتنی بھی ایفرٹس کرتا ہے، جتنی کوششیں کاوشیں زحمتیں کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا مشن ختم ہو جائے یا میرا کام رک جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے۔ قائم کس نے رکھنا ہوتا ہے؟ اولاد نے، وہ بھی اولاد نرینہ نے۔ باپ کا مشن کون آگے بڑھاتا ہے؟ اولاد۔ باپ کے مقصد کو آگے کون بڑھاتا ہے؟ اولاد۔ باپ کے نام کو کون باقی رکھتا ہے؟ اولاد، وہ بھی اولاد نرینہ۔ اولاد نرینہ نے باپ کے نام کو باقی رکھنا ہوتا ہے، باپ کے مقصد کو قائم رکھنا ہوتا ہے، باقی رکھنا ہوتا ہے، آگے بڑھانا ہوتا ہے، باپ کے مشن کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور باپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، ان کے مشن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اسے قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یہ باپ کی یہ ساری چیزوں کی تکمیل کون کرتا ہے؟ اس کی اولاد، اولاد نرینہ، اس کے بیٹی۔ اب کیا ہوا کہ یہ کفار اور مشرکین، کیونکہ پاک پیغمبر کو پہلی بات تو اولاد نرینہ ہوئی ذرا دیر سے، شادی کے بعد پاک پیغمبر کی شادی کے بعد۔ اچھا شادیاں کتنی ہیں رسول اللہ کی؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کی شادیاں روایات ہیں نا کچھ زیادہ کی بھی ہیں، اختلاف ہے اس میں، لیکن 13 کی روایت زیادہ لی گئی ہے اور 9 کی روایت کا بھی وزن کافی ہے، کم سے کم 9 بیویاں، 9 سے کم نہیں، اتنی ازواج ہیں ان کی۔ تو اتنی خواتین کے ساتھ پیغمبر کا عقد ہوا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں کی روایت 26 تک بھی جاتی ہیں، مگر 13 تک کی جو روایت ہے وہ زیادہ لی گئی ہے، اور کم سے کم کی جو روایت ہے وہ 9 کی ہے۔ تو اب یہ 9 یہ 13 جتنی بھی ازواج ہیں، اب کیا یہ 13 شادیاں ہوئی ہیں پیغمبر کی؟ نہیں، پیغمبر کے عقد ہوئے ہیں، شادی پیغمبر کی صرف ایک ہوئی ہے۔ جو سمجھتے ہیں جس سے بات پہنچ رہی ہے، پیغمبر کی شادی ایک ہے، یہ عقد ہے، اس لیے کہ شادی تو اسے کہتے ہیں کہ کسی کی جب شادی ہو رہی ہو تو دولہا سجے، دولہا بنے، جو لباس دولہا ہوتا ہے وہ پہنے، بارات لے کر جائے، شادی کا جشن ہو، مہمان بلائے جائیں، ولیمے کا کھانا کھلایا جائے، یہ سب کچھ تو پیغمبر نے صرف ایک ہی دفعہ کیا ہے۔ جتنی مرضی یہ شادیاں لکھو، لیکن پیغمبر کی پوری سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ میں پیغمبر اپنی پوری زندگی میں دولہا صرف ایک مرتبہ بنے، اور وہ خدیجہ کے لیے بنے، اور صرف فاطمہ کی ماں کے لیے دولہا بنے، اور پھر صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے بارات لے کر گئے، سج دھج کے گئے۔ ہاں بڑے مہنگے پرفیوم تھے، کوئی بھی یہاں کا نہیں تھا، سب جنت سے منگوائے۔ دیکھیں آپ بھی شادیوں پر مہنگی جگہوں سے پھول منگواتے ہیں، مہنگے پرفیوم منگواتے ہیں، جس کے جتنے وسائل ہوں باہر کے ملک سے، ٹھیک ہے نا، امپورٹنٹ چیزیں آپ منگواتے ہیں، تو جس کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے آپ امریکہ اور جاپان سے منگوا سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کی جنت تک رسائی۔ اچھا اب یہ ہے کہ رسول اللہ نے تو منگوائے بھی نہیں، مگر جس نے خدیجہ کے لیے پیغمبر کو دولہا بننے کا حکم دیا تھا اس نے خوشبوئیں بھی بھیج دی،
ٹھیک ہے نا؟ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی کی جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہوئی تو اس شادی کے بعد مکہ مہکتا رہا بڑا لمبا عرصہ تک، کافی عرصہ تک مکے کے پہاڑوں سے بھی بڑی خوشبو آتی تھی، دور سے آنے والے جو مسافر ہیں وہ بھی اس خوشبو سے ان کے مشام جو ہیں وہ مہک اٹھتے تھے، وہ ایسی خوشبو کو جب دیکھتے اور محسوس کرتے کہ یہ کیا ہے، ہم پہلے بھی یہاں سامان تجارت لے کر آتے جاتے رہتے تھے، ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، پورا مکہ جس گلی میں چلے جاؤ، جس کوچے میں چلے جاؤ، جس پہاڑ کے پاس سے گزرو ایک عجیب خوشبو ہے، مہک رہا ہے پورا مکہ، کیا ہوا؟ تو پھر جب وہ کسی مکے سے پوچھتے تو مکے والے بتاتے کہ ایک عربوں کے شہزادے کی ایک عرب شہزادی سے شادی ہوئی، جب سے یہ شادی ہوئی ہے نا تب سے یہ پورا مکہ مہک رہا، تب سے یہ پورا مکہ، لباس بھی وہاں سے آ۔ اچھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی اور خاتون کے لیے، کسی بھی اور خاتون جس کے ساتھ پیغمبر نے عقد کیا اس کے لیے نہ پیغمبر دولہا بنے، نہ سجے دھجے، نہ بارات لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، نہ ولیمہ کیا، یہ کام نہیں کیے، یعنی لوگوں کو بلا کر کھانے نہیں ہے، عقد پڑھا ہے، عقد پڑھا تو پتہ چلا کہ بعد کی جتنی شادیاں ہیں وہ اصل میں پیغمبر ویلفیئر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ جن کے کوئی کام نہ آئے ان کے کام رسول نہیں آنا۔ پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب پیغمبر اکرم کی شادی ہوئی تو پیغمبر گرامی کی جو عمر مبارک ہے اس وقت 25 برس تھی، ٹھیک ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی کتنی تھی؟ شاباش، تو یہی تو جواب دیں گے آپ، کیونکہ یہی 1400 سال سے بتایا گیا، لیکن یہ جواب غلط ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، یہ 40 سال کی عمر گھڑی گئی، لکھی گئی، لکھوائی گئی، یاد کروائی گئی، ہماری کتابوں میں بھی ہے، مگر ہماری کتابوں میں چونکہ آئی وہاں سے ہے نا، ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں چیزیں وہاں سے آئی تو اس لیے یہ چیز رہ گئی، اس کو اتنی علماء نے، اس وقت کے علماء نے اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن اب کے علماء نے تحقیق کی تو نتیجہ الٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں 40 برس نہیں، شادی کے وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 28 برس، 28 برس۔ پاک پیغمبر کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی 567 عیسوی میں ہوئی ہے، صرف 3 سال عمر کا فرق۔ یہ 40 برس کی عمر بی بی کی اس لیے مشہور کی گئی کیونکہ تاکہ ان کو بیوہ وغیرہ ثابت کیا جائے، طلاق یافتہ ثابت کیا جائے، ان کی پہلی شادیاں ثابت کی جائے، 40 سال عمر بنائیں گے تو پھر یہ بھی ثابت کریں گے نا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کا اس سے پہلے کوئی ازدواج نہیں، اس سے پہلے کوئی عقد نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، پاک پیغمبر کے ساتھ پہلی شادی ہے، پہلی شادی ہے۔ تو اب میں یہاں زیادہ رکوں گا نہیں کیونکہ دن میرے پاس صرف 2 بج گئے آج کا اور کل کا، اور کہنا مجھے بہت کچھ ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ مشن آگے بڑھنا ہوتا ہے اولاد سے اور بیٹوں سے، پاک پیغمبر کی ساری اولاد جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ پیغمبر کی جو دیگر ازواج ہیں ان میں سے کسی کو بھی پیغمبر کی حقیقی اولاد کا ماں بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، تو مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، ام المومنین ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کی بیوی ہے تو ام المومنین ہے، کہا جائے گا، ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج امت کی ماں ہے، مگر پیغمبر کی حقیقی اولاد کا ماں بننے کا شرف صرف فاطمہ کی ماں کو ہوا ہے، ان کے علاوہ پیغمبر کی جو اولاد ہے وہ ایک بیٹا ابراہیم جس کا نام ہے وہ ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوا اور 2 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا ہجرت کے بعد۔ پیغمبر کی دائمی ازواج میں سے کسی زوجہ سے پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ، جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ سب جناب خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ہوئی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی ہے، پیغمبر کی عمر ہے 25 برس، جب جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے گئی ہیں اس وقت پیغمبر اکرم کی عمر تھی 50 برس، جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کے گھر میں رہی کتنا عرصہ؟ 25 سال، اس پورے عرصے میں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی،
اس پورے عرصے میں پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. پیغمبر گرامی کی ظاہری زندگی کل کتنی ہے؟ 63 برس. ٹھیک ہے. جناب خدیجہ کبریٰ کے بعد ٹائم کتنا بچا؟ 13 سال. اس 13 سال میں شادیاں کتنی ہوں گی؟ 12. ٹھیک ہے. اس یہ جو 12 بیویاں ہیں ان میں 13 سال کو تقسیم کر دیں. اس 13 سال میں سے بھی 1 سال کو نکال دیں تو بچے 12 سال. 12 سال 12 بیویوں میں تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں آتا ہے 1 سال. تنہا خدیجہ کو ملے 25 سال. تنہا خدیجہ کو ملے 25 سال. جناب بطول عذرا کی والدہ گرامی کو کتنے ملے؟ 25 سال. ادھر 12 ازواج ہیں. 12 سالوں میں بٹے تو وہ 1 سال. اب انصاف سے بتاؤ یہ 1 سال والیوں سے کتنی روایتیں لی ہیں؟ 25 سال والی سے کتنی پھر کیا انصاف ہوگا؟ سیاہ سکہ بھری ہوئی ہو کسی اور کی روایتوں سے اور جو 25 سال ساتھ رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے یہاں زیادہ رکنا نہیں تھا. پیغمبر اکرم کی نبوت کی دلیلوں میں سے بہت بڑی دلیل جناب خدیجہ الکبریٰ. جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم کی نبوت اور رسالت کے دلائل میں سے دلیل ہے. اس لیے کہ پاک پیغمبر نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کیے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے. کتنا؟ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کا عرصہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کے ساتھ گزار دیا. اس کے بعد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا, نبوت کا اظہار کیا. کوئی انسان کسی سے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا پردہ رکھ سکتا ہے, چھپا سکتا ہے, کچھ اپنی زندگی کے پہلو, کچھ اپنی عادتیں کہیں نہ کہیں سے ان کے اوپر کوئی پردہ رکھ سکتا. بیوی سے نہیں رکھ سکتا. بے شک. کیا خیال ہے؟ انسان جیسا ہوتا ہے بیوی کو معلوم ہوتا ہے, اسی طرح بیوی کے مطابق بھی شوہر کو معلوم ہوتا ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے خلوت و جلوت کے ساتھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دن اور رات کے ساتھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہمراہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں. تو ان دونوں کی کوئی بات اچھی یا بری, کوئی عادت کسی بھی طرح کی ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اچھا, عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. کیا جاتا نہیں کیا جاتا. بھائی آسیہ اور فرعون میاں بیوی تھے نا, مگر عقیدہ الگ تھا نا. تو عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوتا, چاہے میاں بیوی کیوں نہ, عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. 15 سال خدیجہ ساتھ گزار چکی ہیں, اچھی طرح جانتی ہیں, ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے. جیسے ہی پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے خدیجہ نے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. تو 15 سال جس نے ساتھ گزارے تھے اس کا کلمہ پڑھنا بہت بڑی دلیل ہے. ورنہ انہیں کیا رشتہ تھا, ان کے پاس نہ مال و دولت کی کمی تھی, نہ ثروت کی کمی تھی, کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی. رشتہ اس صورت میں بھی کہتی ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں لیکن میرا اپنا عقیدہ ہے, اس بات کو میں نہیں مانتی. میں تو آپ کے ساتھ 15 سال گزار چکی ہوں, میں نے تو آپ کو اچھی طرح دیکھا ہوا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہو گیا تو میں کیسے مان لوں. لیکن خدیجہ الکبریٰ ایسے کہ گویا وہ پہلے ہی سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے. اچھا, حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کی ہے نا, یہ بھی ایک سوال ہے کہ 28 سال, ٹھیک ہے 28 سال بھی عمر کوئی کم نہیں ہوتی, اور خاص طور پر اس جو لڑکی کی شادی تو 10-12 سال 14 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے, اور عرب معاشرے میں ہو جاتی تھی. اور یہ اس زمانے میں یہ 28 سال عمر بہت بڑی عمر تھی. کوئی خاتون 28 سال یا 25 سال یا 22 سال کی عمر تک کماری نہیں لیتی تھی. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کیوں رہی 28 سال کی عمر تک, ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی شادی پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہے تو 28 سال کی عمر تک انہوں نے اپنی شادی کو کیوں لیٹ کیا؟ لیٹ ہونے کی بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے. مجبوری یہ کہ یا تو مالی حالات اجازت نہیں دیتے,
ٹھیک ہے نا، کوئی غربت ہے یا یہ کہ کوئی اور کمی ہے، نقص ہے جس کی وجہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا، تو مال کی کمی نہیں تھی، عالم عرب کی ارب پتی خاتون تھی، ٹھیک ہے، عالم عرب کی ارب پتی خاتون، اور پھر حسن جمال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور رشتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ تاریخ سے جا کر پوچھئے، مکے کے حجاز کے ہر سردار نے اپنا رشتہ بھیجا تھا، بی بی نے ہر ایک کے رشتے کو ٹھکرا دیا، اور بی بی عالمہ ہے، عالمہ، جناب خدیجہ الکبریٰ کو عالمہ لکھا گیا، عاقلہ لکھا گیا، حکیمہ لکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بڑی ہسٹری ہے، میں بھی جناب خدیجہ الکبریٰ پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا، میں کوثر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ عالم عرب کی ارب پتی خاتون ہے، رشتے بھی آ رہے تھے مگر وہ قبول نہیں کر رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بی بی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے تھی، وہ تورات، زبور اور انجیل کی عالمہ تھی، وہ اپنے علم کی روشنی میں جانتی تھی کہ میں پیغمبروں کے سردار جو ہیں ان کا مقدر ہوں۔ کلمہ تو ظاہر ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کرنا تھا تو اس کے بعد ہی پڑھنا تھا نا، لیکن حقیقت یہ ہے اور حق یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم کے ساتھ شادی ہی انہیں نبی جان کر کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی الانبیاء، اس لیے انہوں نے شادی۔ خداوند عالم نے جتنی بھی اولاد عطا کی ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا کی، اور بھی بہت سارے فرق ہیں خدیجہ الکبریٰ میں اور دیگر ازواج میں، آپ انہیں ام المومنین کہہ سکتے ہیں مگر خدیجہ وہ ہے جو ام المعصومین ہے، ام المومنین ہونا اور بات ہے اور ام المعصومین ہونا اور بات ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی بھی کی اور پیغمبر اکرم کی نبوت کا کلمہ بھی پڑھا کہ جب پیغمبر کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا مگر خدیجہ الکبریٰ عالم عرب کی ارب پتی خاتون تھی، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ دے دیا اور انہی کی دولت تحریک اسلام پر خرچ ہوئی ہے۔ یہ جو اسلام کی تحریک آگے بڑھی ہے تو تبلیغ اسلام پر جو مال اور دولت خرچ ہوئی ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی خرچ ہوئی ہے۔ کسی بھی تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 چیزوں کے بغیر کوئی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نمبر 1 قیادت، ٹھیک ہے، نمبر 2 مالی وسائل، نمبر 3 دفاعی پاور، ڈیفنس پاور، دفاعی قوت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اسلام کی تحریک تھی اس کو قائد تو سرکار دو عالم جیسا مل گیا، مالی وسائل خدیجہ الکبریٰ نے فراہم کیے اور دفاعی نظام ابو طالب نے فراہم کیا۔ جناب ابو طالب نے اس تحریک اسلام کے دفاع کی ذمہ داری لی، ٹھیک ہے، تلواریں ادھر سے، افراد ادھر سے اپنے بیٹے دیے، ٹھیک ہے نا، اپنے لخت جگر دیے، نور نظر دیے، کاتے اسلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ پیغمبر اکرم کی حدیث بھی رسول اللہ نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام قائم ہی نہیں ہوتا۔ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال دولت اسلام پر اور رسول اسلام پر خرچ کیا۔ ابتدا میں غریب غربا جو لوگ تھے وہی کلمہ پڑھ رہے تھے تو ان کی کفالت بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کرتی تھی، کیونکہ بڑے بڑے رؤساء اور سرداروں کے ہاں ان کی ملازمت ہوتی تھی، ان کے وہ نوکر چاکر ہوتے تھے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو وہ ان کو ملازمت سے نکال دیتے تھے، وہ انہیں کام کاج سے نکال دیتے تھے، وہ بے روزگار ہو جاتے تھے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے ان کی کفالت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی کفالت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر جب کفار نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو 2 مرتبہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مرتبہ مسلمان جو گئے ہیں اور وہاں جتنا عرصہ بھی رہے ہیں تو ان کے جانے پر، وہاں رہنے پر، آنے پر، اس سب کچھ پر جو پیسہ خرچ ہوا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اس نماز کا تعلق کوثر کیا کہہ رہے ہیں، سر نے نہیں کہا، فصل نے کہا، ٹھیک ہے نا، یہ پھر بتا رہی ہے
یہ وہ نماز ہے جس کا تعلق کوثر کے ساتھ. بھائی دیکھیں روزے مکے میں 13 سال رہے, اس پورے عرصے میں روزے واجب نہیں تھے. جب ہجرت کی مدینے چلے گئے تو 2 ہجری میں روزے واجب, مگر نماز تو پہلی وحی سے ہے. نماز پہلی وحی کے ساتھ, پہلی وحی آئی ہے اور پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی, اور پھر جب گھر آئے ظہر کی نماز پڑھی وہاں, اور جب گھر آئے تو پھر عصر کی نماز پڑھی. اور پہلی ہی نماز میں ان کے پیچھے خدیجہ اور علی کھڑے ہوئے تھے. ایک تھی بطول کی ماں, دوسرا بطول کا شوہر خدیجہ کبریٰ اور جناب امیر المومنین, ان دونوں نماز. تو نماز پہلی وحی سے ہے, اور پیغمبر نے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ تو اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ کو کہنا پڑ گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ ٹھیک ہے قیام کیا کرو مگر اتنا بھی نہ کیا کرو, آرام بھی کیا یا ایھا المزمل قم اللیل, ٹھیک ہے رات میں پڑھو الا قلیلا, مگر کچھ کم کرو, کچھ آرام بھی کرو. یعنی اتنی زیادہ عبادت تو وہ پہلے ہی سے کر رہے ہیں. تو یہ کیوں کہ آپ مفصل لے رہے ہیں, آپ نماز پڑھیے. دیکھیے اگر کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کرے, اچھا کرے, اچھا برتاؤ کرے, نیکی کرے آپ کے ساتھ کوئی, تو شکریہ اس کا حق بنتا ہے. نہیں بنتا, آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. عام انسان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا مند عالم تو مسلسل محض سے جہاد تک ہر سانس کے ساتھ ہمیں ان گنت بے حد و بے حساب اور بے شمار نعمتیں دے رہا. شکریہ اس کا حق ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو یہ پیکر بشریت ہے, یہ جو اعضاء جسمانی ہے, یہ جو سلطنت بدن ہے, یہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے. یہ جو قدرت گویائی ہے یہ اسی کی دی ہوئی ہے. یہ بصارت کی سماعت, یہ فہم کی فراست, یہ ہاتھ, یہ چلنے والے پاؤں, یہ بولنے والی زبان, دیکھنے والی آنکھ, سننے والے کان, دھڑکنے والا دل, سوچنے والا دماغ, اسی کا دیا ہوا ہے نا. یہ والدین, یہ اجداد, یہ احباب, یہ اصحاب, یہ اولاد, یہ اسی نے ہمیں دیے نا. اسی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھا, آسمان کا شامیانہ لگایا, چاند کو چاندنی کی روشنی دی. ہاں اسی نے ہمارے لیے دن کا اجالا خلق کیا, رات کا تاریک پردہ خلق کیا, شام و سحر خلق کیے. اسی نے ہمارے لیے موسموں کو خلق کیا, انواع و اقسام کے پھل پھول خلق کیے. یہ غلہ, رزق, لباس, خوراک, رہائش, پوشاک ہمیں وہی دے رہا ہے. تو ایک شانس کے ساتھ بے حد اور بے حساب نعمتیں دے رہا, اور ہر نعمت ایسی ہے کہ ہم اس پر پوری زندگی سجدے میں پڑے ہیں, تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اور اللہ شکریہ کو پسند بھی کرتا ہے. کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تمہارا شکر بڑھے گا, میری عطا بڑھے گی. تمہارا شکر بڑھے گا, میرا کرم بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ شکریہ کو پسند کرتا ہے, مگر وہ شکریہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ شکریہ کا شکریہ کو پسند ضرور کرتا ہے, مگر وہ شکریہ کا محتاج نہیں ہے. کہ اللہ کی نظر میں بطول کتنی بڑی نعمت تھی کہ جب رسول کو دی تو آپ نماز پڑھ. یہ نے بتایا یہ نماز وہ ہے جس کا تعلق کوثر سے ہے. ہاں کوثر سے, اس نماز کا تعلق کوثر سے ہے, رسول اسلام سے, جسے کہتا تھا آرام کر, عبادت کم کر, مگر جب بطول دی تو کہا شکریہ کے لیے نماز پڑھ. شکریہ کے لیے نماز پڑھ. ذرا سمجھیے کتنی بڑی نعمت ہے بطول, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ بطول. سمجھنا پڑے گا فاطمہ کو, سمجھنا پڑے گا زہرا کو. اگر زہرا سمجھ میں نہ آئی تو نہ رسالت سمجھ میں آئے گی, نہ امامت سمجھ میں آئے گی, نہ دین سمجھ میں آئے گا, نہ اسلام سمجھ میں آئے گا. اس بطول کو سمجھنا پڑے گا. اپنے بابا کے بعد بہت تنہائی محسوس کرتی تھی, بہت روتی تھی. بابا کی فراق پر روتی تھی. پھر چند دنوں کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں اس پر ٹوٹی. چھوٹی مصیبتیں نہیں ہیں, بڑی بڑی مصیبتیں. ہاں ابھی تو بابا کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور بطول کے شوہر کا حق کسب کر لیا. ٹھیک ہے نا. 3 دن کے بعد کائنات کے رسول کی تدفین ہوئی ہے اور خود بطول کا حق کسب کر لیا ہے. ہاں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے, 4تھے دن بطول کے گھر پہ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. جب اپنی جاگیر فجر کا مطالبہ کیا ہے تو دربار میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. کائنات کے رسول کی بیٹی کو زخمی پہلو کے ساتھ دربار میں پیش ہونا پڑا. بیٹی اور دربار کو جوڑ رکھا. یہ وہ بطول ہے کہ کائنات کے رسول جب بھی سیدہ آتی تو
ताज रिसालत के साथ एहतराम बतूल में खड़े हो। तो फिर हिबा के बाद दावे को तब्दील किया। दोनों सूरतों में वालिद तो थी, पैगंबर ने हिबा भी किया था। हिबा ना मानो तो मैं वारिस तो हूँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मेरे बाप की जागीर है। तो कहा नहीं, वही हदीस है कि आपके बाबा कहेंगे थे कि हम अंबिया जो छोड़ जाते हैं वो मिरास नहीं होती, पूरी उम्मत का उस पर बराबर का हक होता है, मिरास नहीं होती, हमारा कोई वारिस नहीं होता। तो फिर बीबी ने इसके हाथ में आयत कुरान ही पढ़ी, अपनी विरासत को साबित किया। अच्छा, अब चूंकि इसका कोई जवाब नहीं दे सकते थे कि बीबी ने आयतें पढ़नी थी, तो कहा अच्छा वो हिबा वाली बात जो आपने कही थी उसका कोई सबूत है आपके पास? कहा मेरे बाबा मुझे लिख कर लेकर गए थे। कहा वो लिखा हुआ है तो दिखाएं। वो बाबा ने आपको जो लिख के दिया था, इतना ध्यान में रखिएगा कि ये सैयदा हैं और इनकी खिदमत अभी आपने सुनी है। ये जब भी तशरीफ लाती थी ना तो कायनात के रसूल ताज रिसालत के साथ एहतराम में बतूल में खड़े हुए हैं, मगर आज जब दरबार में आई हैं तो कोई खड़ा नहीं हुआ। आज किसी ने सैयदा का एहतराम नहीं किया, बल्कि लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे और रसूल की बेटी खड़ी हुई थी। रसूल की बेटी खड़ी हुई थी। बहुत इस बात का दुख है, इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि फदक तो बात की बहस थी ना, कम से कम रसूल की बेटी की इज्जत तो करते, कम से कम रसूल की बेटी का अदब तो करते, कम से कम रसूल की बेटी का एहतराम तो करते, एहतराम तो करते। जब दरबार तशरीफ लाई है वो, तो उन्हें बैठने के लिए कोई मसनद, कोई कुर्सी तो पेश करते। देखते थे ना कि रसूलुल्लाह अपने मसनद रिसालत पेश किया करते थे, मगर सब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और रसूल की बेटी खड़ी हुई है। और मालूम है कितनी देर खड़ी रही है? कम अज कम 3 घंटे। 3 घंटे तक रसूल की बेटी दरबार में खड़ी रही है, और वो भी जख्मी पहलू के साथ, जख्मी पहलू के साथ खड़ी रही है। अगर जब बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से सैयदा थक गई, जगह उम्र को वहां पहुंचा देना है आपने। आज शबे शहादत है, आज शबे शहादत है। रसूल मौला कौन की मरहुमा बेटी का पहुंचा दीजिए, जनाब अमीरुल मोमिनीन कौन की हमसर का पहुंचा दीजिए, जमाने के इमाम कौन की मरहुमा दादी का पहुंचा दीजिए। अगर हर जमाने के इमाम हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं, ये वो वारिस फातिमा का जो कायनात में मौजूद है। देखिए तो इमामी जमाना को नहीं मालूम किसकी आंखों के सामने मेरे जमाने के इमाम दरबार आ गया। अगर आओ 3 घंटे खड़े रहने के बाद जब थक गई हैं तो कहा कि मैं वक्त, मेरा पहलू जख्मी है और मैं खड़े खड़े थक गई हूँ, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अगर तेरी इजाजत हो तो मैं जमीन पर बैठूं, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं जमीन पर बैठूं। हाँ कि मैं वक्त ने इजाजत दी। वो तहरीर एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से जब पलट कर बतूल तक आई है तहरीर, सालिम नहीं उस तहरीर को फाड़ दिया। हाँ, उस तहरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस तहरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर मालूम है कि उस तहरीर पर रसूल की बतूल बेटी की क्या हालत हुई? उस तहरीर पर रसूल की बतूल की वही हालत हुई कि जो हुसैन की हालत हुई थी रसूल की तस्वीर पर। अगर जब इस समृद्ध शख्स ने तहरीर रसूल का भी एहतराम न किया, उस तहरीर को फाड़ दिया और उसके टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। आपने 18 साल की कोई खातून ऐसी नहीं देखी होगी जिसके सर के बाल छुपाए हुए। आपने 18 साल की कोई खातून ऐसी नहीं देखी होगी जिसकी कमर झुकी हो। अगर इस बीवी की उम्र तो सिर्फ 18 साल थी, सर के बाल सफेद हुए थे और कमर भी झुक गई थी। हाँ अदारो, कहा जाता है कि जब दरबार जा रही थी उस वक्त सर के बाल काले थे, जब दरबार गई है ना उस वक्त कमर भी सीधी थी, सर के बाल भी काले थे और कमर भी सीधी थी। मगर जब दरबार से पलट कर आई है, सर के बाल भी सफेद हो गए थे और कमर भी झुक गई। कमर कब झुकी है? कमर कब झुकी है? जब तहरीर को फाड़ा गया और फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े जमीन पर फेंके गए हैं तो फिजा का सहारा देगा। मुस्तफा रसूल खड़ी हुई है, फिर उन टुकड़ों को जमा करने के लिए झुकी है। कोई टुकड़ा यहाँ से उठाया, कोई टुकड़ा वहां से उठाया, कोई टुकड़ा वहां से उठाया, कोई टुकड़ा वहां से उठाया। हाँ, तहरीर रसूल के जितने टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे उन सब टुकड़ों को जमा किया। जब अपने दिमाग में जमा कर चुकी है ना तो उसके बाद कमर सीधी नहीं हुई। मुझे सहारा दो,
کے سہارے کے ساتھ مسلمانوں کے دربار سے خالی واپس آ گئی. حق نہیں ملا ہے. اب کمر جھک چکی ہے, سر کے بعد سفید ہو چکی ہے, گھر پہنچی ہے نا, اس کے بعد آخری سانس تک, اب زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری دن تک مسلسل روتی رہی ہے. اور روتے روتے بعد اوقات چیزیں بہت زیادہ بلند ہو جاتی تھیں. دن ہے تو رو رہی ہے, رات ہے تو رو رہی ہے. اب گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مادر گرامی چیزیں مار مار کے رو رہی ہیں. حسنین کے دیکھ رہے ہیں, زینب و کلثوم دیکھ رہی ہیں. اب یہ روایت جناب زینب سے ہے, یہ روایت جناب زینب, اسی پر مسائل ختم ہو جائے گا. بزرگ راضی کہتے ہیں کہ جب میری اماں دربار سے خالی واپس آئی, زخم تو بہت تھے نا, درد تو بہت تھے, حق بھی نہ ملا, مسلمانوں نے عزت بھی نہ دی اور حق بھی نہ دیا. اب اپنے دکھوں پر رو رہی ہیں, روتے روتے چیزیں بہت بلند ہو جاتی تھی. بنت زہرا کہتی ہیں میری عمر صرف 4-5 سال کی تھی جب میں اماں کو ہر وقت روتے دیکھتی تھی اور اماں کی چیزیں بلند ہو جاتی تھی تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا. ہاں میرے درد کے بندے ہو جاتے تھے, میری بھی چیزیں بلند ہو جاتی تھی. بنت زہرا کہتی ہیں کہ ایک دن ہمت کر کے میں اپنی ماں کے قریب ہوئی اور میں نے کہا کہ اماں جان صبر فرمائیے, کوئی بات نہیں, ایک باغ تو تھا نا, اللہ نے آپ کو جنت کی باغوں کا مالک بنایا ہے, آپ جنت کے باغوں کی مالکہ ہیں. ایک باغ تھا, صبر کیجیے, صبر کیجیے, صبر کیجیے. اللہ بنت زہرا کہتی ہے جیسے ہی میں نے اماں سے یہ کہا تو مادر گرامی کی چیز بلند ہوئی اور رو کر کہا زینب تو کیا سمجھ رہی ہے کہ میں باغ پہ رو رہی ہوں؟ زینب میں باغ پہ رو رہی ہوں. زینب رو کسی اور چیز پر رہی ہوں. زینب آج میں دربار گئی ہوں, میں نگاہ عصمت سے دیکھ رہی ہوں, کل تو بھی دربار جائے گی. جب تیرا دربار جانا میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے میرے آنسو روتے نہیں ہیں. بڑا فرق ہے, میں دربار تو گئی ہوں مگر میں اپنے وطن پہ گئی ہوں. تو غریب و وطن ہو کر جائے گی.